وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتیہ ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کو جو کے بارے میں بتاؤں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری غذاؤں میں جو کا شمار بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کو بڑی رغبت کے ساتھ استعمال فرمایا ہے۔ حدیث میں جو کی افادیت کا ذکر بیان ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت پسند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کو ہر اعتبار سے استعمال فرمایا ہے۔ جو کی روٹی، جو کے ستو اور جو کا دلیا بنا کر تناول کرنے کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو ارشاد ہوتا تھا کہ اس کے لیے جو کا دلیا تیار کیا جائے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مریض کے دل سے غم کو دور کر دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو ایسے اتار دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریضوں کے لیے جو کا دلیا بطور غذا اور دوا نہایت فائدہ مند ہے۔ مرض کی وجہ سے جسم میں پیدا ہونے والی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو کی روٹی، حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس کے اوپر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرمایا۔ حضرت ام منظر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ میرے یہاں تشریف لائے۔ ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تناول فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی تناول فرمانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تم مت کھاؤ۔ وہ رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے رہے۔ ام منظر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ان کے لیے جو کی روٹی اور چقندر تیار کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو سے ستو بھی بنائے جاتے ہیں اور ستو کا ذکر بھی بہت سی حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ حضرت ابی بردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں وارد ہوا تو میری ملاقات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں تمہیں اس پیالہ میں پلاؤں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور اس مسجد میں نماز پڑھواؤں گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ چنانچہ میں ان کے پاس ٹھہر گیا اور انہوں نے مجھے ستو اور کھجور کھلائے اور میں نے ان کی مسجد میں نماز پڑھی۔ جو کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جو ایک ہلکی پھلکی غذا ہے، دل اور دماغ کو فرحت بخشتی ہے، دماغ کو سکون پہنچاتی ہے، جگر کی گرمی کو دور کرتی ہے۔ جن افراد کے مثانے میں گرمی اور پیشاب جل کر آتا ہو ان کے لیے جو کا جوشاندہ ٹھنڈا کر کے پینا انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے مثانے میں موجود فاسد فضلات پیشاب کے راستے جلد خارج ہو جاتے ہیں اور مثانے کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ گردوں کے مرض میں مبتلا افراد بھی اس جوشاندہ کو استعمال کریں تو ان کے لیے مفید ہے۔ جو کا جوشاندہ معدہ کو درست کرتا ہے چونکہ جلد ہضم ہونے والی غذا ہے، اس لیے معدہ پر بوجھ نہیں ڈالتا اور معدے کی اکثر بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ معدے کی جلن کو ختم کرتا ہے، گرمی کو ختم کرتا ہے، خاص طور پر گرم مزاج والے افراد کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ چڑچڑے پن کی کیفیت کو دور کرتا ہے اور دائمی قبض کو ختم کرتا ہے۔ معدے کے السر میں مبتلا مریض صبح ناشتہ میں جو کا دلیا استعمال کریں تو چند ماہ میں ہی ان کا مرض دور ہو جاتا ہے۔
جن افراد کو پیشاب کے راستے پیپ اور خون آتا ہو، ان کے لیے جو کے جوشاندے کو ٹھنڈا کر کے شہد میں ملا کر پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ گردے میں پتھری والے مریض جو کہ ٹھنڈے جوشاندہ میں شہد ملا کر پئیں تو پتھری جلد خارج ہو جاتی ہے۔ آنتوں کے السر میں مبتلا مریض صبح نہار منہ جو کا دلیہ استعمال کریں تو ان کو اس مرض سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، شفا ملتی ہے۔ خون کی خرابی کی وجہ سے چہرہ پر یا جسم پر پھوڑے پھنسیوں کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے میں جو کا استعمال خون کی گرمی اور جوش کو اعتدال پر لاتا ہے اور پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ گرمی دانوں کی کیفیت میں جو کے ستو کا شربت پینا فائدہ دیتا ہے۔ جلدی خارش کے مرض میں جو کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوا ہے۔ جب افراد کی جلد شدید سردی کی وجہ سے خشک ہو کر پھٹ جاتی ہے یا اس میں کھردرا پن آ جاتا ہے، ایسی صورت میں جو کا دلیہ فائدہ مند ہوتا ہے اور جلد کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی نالی میں موجود سوزش کی حالت میں جو کے پانی میں شہد ملا کر پینا سوزش کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو کے بے شمار فائدے ہیں جو جسم میں خون کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ اس کو کھانے سے صالح خون پیدا ہوتا ہے اور خون میں موجود فاسد مادوں کو خارج کر دیتے ہیں۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ جو کی روٹی جسم کی تمام غذائی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ یرقان کے مریضوں کے لیے جو کا استعمال مفید ثابت ہوا ہے۔ یہ جسم میں گرمی کی زیادتی کو دور کر کے اعتدال پر لاتے ہیں۔ پٹھوں کو کمزوری کی حالت میں جو کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ جن افراد کو بھوک نہیں لگتی، ان کے لیے جو کا دلیہ استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ اس سے ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ اس کا استعمال نظام ہضم کو درست کرتا ہے اور بدہضمی کی کیفیت پیدا نہیں ہونے دیتا۔ بدن کو مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جوشاندہ جسم جو کا جوشاندہ جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، جسم کو تسکین پہنچاتا ہے، بیمار کے چہرے پر تازگی لاتا ہے، طبیعت میں بے چینی کی کیفیت کو ختم کر کے مریض کو بشاش بناتا ہے۔ معدہ کی سوزش کو دور کرنے میں بھی جو مفید ثابت ہوئے ہیں۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے نہار منہ جو کا دلیہ کھانا فائدہ مند ہے۔ جو بے خوابی کی کیفیت کو بھی دور کرتے ہیں۔ اس کے استعمال سے نیند کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ جو مرض نسیان میں فائدہ دیتے ہیں۔ بھول جانے کی عادت اکثر لڑکے اور لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ ایسے افراد اگر جو کا استعمال باقاعدگی سے کریں تو ان کو بھول جانے کی عادت سے جلد چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے اور ان کی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ جو کا استعمال بڑھی ہوئی ذکاوت حس کو دور کرتا ہے۔ اس حالت میں جو کے ستو شربت کے ساتھ استعمال کرنے سے فائدہ دیتے ہیں۔ ان سے معدہ کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ جو کا استعمال خون میں تیزابی کیفیت کو ختم کرنے میں فائدہ دیتا ہے۔ جلدی امراض میں جو کا استعمال مفید ہے۔ جو خون کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔ یہ مصفی خون ہوتے ہیں اور خون سے فاسد مادوں کا اخراج کرتے ہیں۔ جن افراد کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہو اور بار بار اجابت کی حالت رہتی ہو، ان کے لیے جو کا دلیہ بنا کر کھانا انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ گلے کی سوزش میں جو کا گرم جوشاندہ پینے سے شفا ہوتی ہے۔ خارش کی حالت میں جو کا آٹا سرکے میں خوب اچھی طرح ملا کر مرہم بنائیں اور متاثرہ حصوں پر لیپ کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ جسم کے ورم زدہ حصوں پر جو کا آٹا شہد کے پانی میں ملا کر لیپ کرنے سے ورم دور ہو جاتے ہیں۔ مسوڑوں کے درد میں بھی جو فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ جو کو پانی میں ابالیں پھر اس پانی میں سے کلیاں کریں تو مسوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دوستو اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔